من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ابھی تلاوت قرآن حکیم آپ سماعت فرما رہے تھے جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب سے. ناظرین کرام، اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی علمی شخصیت. ہماری تاریخ میں جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو مفسرین، محدثین، محققین، علماء، فضلاء، اولیاء سب کی گردنیں احترام سے جھک جاتی ہیں. ان کا خون پاک جو ہے ایک شخص کی رگ و ریشے میں تھا، ان کی اولاد پاک سے.
اللہ نے مقام کیا دیا ہوا تھا کہ مسلسل ایسا واعظ فرماتے تھے دلی میں، اور جو تھے پانی پت کے علاقوں میں جا کے درس دیتے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے اور ایسے مگن ہو جاتے لوگ، لگتا یوں جیسے ان پہ کوئی جادو طاری ہو گیا ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے اپنا واعظ کر رہے ہیں اور ایک مجذوب وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ جو علامہ نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، 2 لفظ کہہ دیے گزرتے ہوئے۔ کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے تم اپنی منزل تم نے کیسے بھلا دی ہے، تم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے وہ کام کرو۔ بس یہ الفاظ تھے۔ تو وہ جو علامہ نے کہا نا کہ کلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اور فقیہ شہر کاروں ہے لغت آئے حجازی کا، 2 لفظ تھے اور انہوں نے بالکل راستہ بھی بدل دیا، منزل بھی بدل کی، اخلاق، اطوار، ذہنی سوچ، فکر، سب زاویے بدل کے رکھ دیے اور نکل گئے۔ عبادت، زہد، ورع، تقویٰ، وہ ساری شہرت، ناموری، وہ جو واعظ کرنا تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر جا کر جو تھے ایک بزرگ سے متعلق ہو گئے، ان کے پاس ان کی کٹھیا میں رہنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی دریا بہتا تھا، 12 برس دریا کے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ عبادت اور مجاہدہ کرتے رہے اور نفس کشی کی منزلوں سے گزرتے رہے، اور وہ جو تزکیہ نفس ہوتا ہے اس کی اعلیٰ ترین منازل پہ پہنچ کے مچھلیاں کہتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں جو تھی ان کا گوشت بھی کھا گئی تھی۔ تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، نکل آؤ پانی سے، اب جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ کہا میں نہیں نکلتا، یہ جو آواز آ رہی ہے مجھے خود ہی نکالے آ کے، میرا مالک جس کے لیے میں ساری عمر اتنے 12 برس اپنے صرف کیے ہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک نورانی صورت ایسا جیسے کوئی 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنا دست مبارک سے پکڑا اور باہر دریا سے نکالا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں اور اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ان کو بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بو علی کا کہتے ہیں کہ ایک دن ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ بتاؤ تم کون سا مقام چاہتے ہو؟ کہا جی میں علی بننا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ علی تو ایک ہی کائنات میں ہے، دوسرا کوئی علی نہیں ہو سکتا، ہاں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ تم میں علی کی خوشبو پیدا ہو جائے، علی کی خوشبو تم سے آئے گی، لہٰذا بو علی قلندر جو تھے ان کو اس لیے بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، آپ کا کال سے حال کا سفر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ کے پاس علاء الدین خلجی، یہ جو فقراء ہوتے ہیں نا، بادشاہی تخت و تاج ان کے سامنے پرے کا کی حیثیت نہیں رکھتا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، یہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ علاء الدین خلجی نے بہت بڑا بادشاہ تھا، آپ کو پتہ ہے، بڑی شان و شوکت تھی، بڑی کرامات سنی، تو اس نے اپنے جو تھے خدام جو بھی تھے اپنے وزراء ان کو دے کے کچھ تحائف بھیجا۔ آپ نے کہا لے جاؤ، فقیر کو کسی شے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فقیر کا ہاتھ تو اللہ کی جیب میں ہوتا ہے نا۔ واپس چلے گئے، اس کو بڑا افسوس ہوا، اس نے کہا نہیں خواجہ نظام پاک کے جاؤ، ان کے پاس جا کے سفارش کراؤ۔ گئے، ان کے پاس سفارش کرائی کہ جناب یہ تحفے ہم نے عقیدتاً بھیجے ہیں، تو یہ بالکل رزق حلال کے ہیں، ان سے کہیں قبول فرما لیں، ہماری عزت کی بات ہوگی۔ آپ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نظام پاک نے کہا امیر تم جاؤ اور ہمارا سلام کہنا اور یہ جا کے پیش کرو۔ وہ گئے اور جا کے آپ کی خدمت میں کہا کہ حضرت خواجہ نظام پاک نے سفارش کی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، چونکہ نظام پاک کا حکم آ گیا ہے اس لیے ہم یہ تحائف قبول کرتے ہیں۔ 2 خط لکھے، ایک خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ایک بادشاہ کے نام۔ بادشاہ کے نام جو خط لکھا اس میں اس کو لکھ دیا فوطہ دار۔ فوطہ دار کہتے ہیں جو ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے جو ہواری بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے لوگوں کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بڑی ہوا دی، انہوں نے کہا جناب آپ کی تو بڑی توہین ہو گئی ہے، اس نے آپ کو فوطہ دار لکھا ہے۔ ان کو خلیفۃ فی الارض آپ کے بارے میں خلیفۃ اللہ کے الفاظ لکھنے چاہیے تھے۔ تو بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا شکر کرو ہماری حیثیت تو ایک شہنہ کی تھی، شہنہ کہتے ہیں کوتوال کو، نگران کو۔ کہا ہم بیسیکلی تو بھائی وہ تھے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے فوطہ لکھ دیا ہے۔ تو یہ وہ ہستی تھی۔ اور پھر آپ کی جو کرامات، ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے، پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ۔ حضرت خواجہ نظام پاک نے دیکھا کہ امیر خسرو اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے کچھ مقامات رکے ہوئے تھے،
کچھ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں نا فقراء کے، وہ سمجھ میں نہیں، ہمارے عام لوگوں کی سمجھ میں آتے ہی نہیں۔ آپ نے کہا تم دونوں جو ہے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جاؤ اور جا کے ان کے حاضری دو۔ یہ دونوں وہاں پہ گئے تو آپ نے جاتے ہوئے امیر خسرو کو کہا کوئی شعر و شاعری، ادب، لٹریچر کی باتیں نہ کرنا، بس جا کے ادب سے بیٹھ جانا۔ جب گئے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ دودھ پی رہے تھے پیالے میں، اور آپ کی مونچھیں ذرا بڑی ہوئی تھیں، داڑھی کے بال بھی بالکل کنگھی کینی ہوئی تھی، جس طرح وہ مجذوبی کیفیت تھی ان کی قلندرانہ، تو وہ ان کے بال اس میں مونچھوں کے جو تھے وہ دودھ میں ڈوب رہے تھے۔ تو آپ نے دودھ چھوڑ کے جب انہوں نے سلام کیا، کہا خواجہ نظام پاک نے بھیجا آپ کی خدمت میں، کہا یہ لو بھئی دودھ پیو۔ امیر خسرو کی طرف کیا تو وہ بڑے نستعلیق آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے تو پیا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے وہی پیالہ جو تھا وہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیا، انہوں نے بسم اللہ کر کے سارا دودھ پی لیا۔ اب حضرت خواجہ نظام پاک کی محبت نصیر الدین چراغ دہلوی سے زیادہ امیر خسرو کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور چاہتے تھے کہ ان کا مقام ہو۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے جو فقرہ کہا آپ کو لطف آ جائے گا ناظرین کرام۔ آپ نے فرمایا کہ نظام چاہے امیر کو پر اللہ چاہے نصیر کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ آگے نصیر الدین چراغ دہلوی سے چلا ہے، امیر خسرو سے آگے سلسلہ نہیں چلا، وہیں تک رہا ہے۔ تو یہ جو درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، جو اقبال نے کہا وہ تب سمجھ آتی ہے۔ ان کی باتیں جو ہیں یہ کہاں ہوتی ہیں، معرفت کی باتیں۔ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی، آج آپ کو بہت ایمان افروز اور بڑی بڑی دلچسپ باتیں انشاءاللہ تعالی میرے جو آج اسکالر ہیں تینوں ہی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، ان سے سنوائیں گے۔ میرے ساتھ آج میرے اسکالر ڈاکٹر شبیر احمد جامی اکثر مہمان بنتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز درویش آپ جانتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں، اب انشاءاللہ زیادہ آیا کریں گے، یہ جینون درویش ہے۔ اور ان کے ساتھ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں مفتی صاحبزادہ سید زین العابدین 24 کیرٹ کے سید۔ اور پھر ہماری جو محفل ہے اس کو شروع میں ہی آپ کو پتہ ہے ایک ذوق اور ایک کیف جو ہے وہ کس شخص کی آواز سے ان کے ساتھیوں سے آتا ہے۔ میری مراد شیر میاں داد خان اور ان کے ساتھی ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا سنائیں گے جی؟ حمد باری تعالیٰ جی، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ رحمان یا رحیم یا کریم، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کریمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا
تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرے اللہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کو دعا مانگتا ہوں، حضوری ہو سب کو دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا رب العزت اے مالک میرے، دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہمیشہ کھلے، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، وطن کی بھڑکتے شراریں بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا خوشاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जी डॉक्टर जामी साहब, तारुफ हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तो था शरफुद्दीन। जी। फिर आपने शुरू में जैसे फरमाया कि उनको बू अली क्यों कहा गया, तो एक बात हमेशा कायदे के तौर पर याद रखें, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को पहले से ही मुंतखब करके भेजता है। ठीक है, कसाम अज़ल का हुस्न इंतखाब। हुस्न इंतखाब है। उसके बाद फिर आप देखें कि उन्होंने इल्म के अंदर बड़ी महारत तामा हासिल की और अपने ज़माने में कुतुब मीनार के करीब 20 साल तक बाकायदा दर्स देते रहे कुरान और हदीस का। कुरान और हदीस का। हाँ, लोगों को ये तासुर है कि शायद वो बिल्कुल पढ़े हुए। और उस ज़माने के जो जय्यद उलमा थे, वजीहुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फ़खरुद्दीन, वो इनके इल्म के बड़े मोतरफ थे। दरस में बैठते थे आप? दर्स में बैठते थे। गाजी साहब जी, बड़ी हैरान कुन बात है, लोग तो तसव्वुफ़ से आशना नहीं हैं। तसव्वुफ़ को वैसे नहीं कहते कि ये मग़ज़ दीन है, वाह, ये रूह दीन है। वाह, तसव्वुफ़ जौहर दीन है। यही वजह थी कि जो आली हिम्मत लोग थे और जिनको फितरत ने बड़ा कवि बनाया था और सलीमुल फितरत थे, उन्होंने कोई शक नहीं कि दर्स निज़ामी पढ़ा, उलमा फ़ोका और मुहद्दिसीन की सोहबत में भी बैठे, लेकिन वो ये समझते थे कि जो तक़वा और तहारत के कामिल असरात हैं वो इन उलमा की बजाय सूफिया के पास हैं। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। फिर जब ऐसी निगाहें उनको मिली, सोहबतें मिली, और जिस तरह फिर आपने फरमाया गाजी साहब, कहने के तो एक जुमला है, 12 साल दरिया में खड़े होकर वो इबादत और रियाजत करना और उसमें इतना मगन हो जाना कि आपकी पिंडलियों का गोश्त मछलियाँ खा जाएं, पता ही ना चले। इससे ज़्यादा बेखुदी, सरमस्ती और जज्बे की क्या कैफियत होगी। गर्मी गुजरी, सर्दी गुजरी, मुख्तलिफ मौसम गुजरे, बारिश, तपिश, सब कुछ गुजर रहा है, उसको पता ही नहीं। उनके इंतखाब की इंतहा देखें कि जिनको उस दरिया से निकालने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से और नबी की तरफ से भेजा जाए, हालांकि इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि जज्ब का कामिल दरवाज़ा, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम औलिया के इब्न अरबी के नज़दीक विलायत की कैफियतें हासिल थीं। ठीक। और खुलफ़ाए राशिदीन में विलायत के आला मरातब भी थे, लेकिन जज्ब ताम की कैफियत ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा ख़ास थी। वाह। तो लिहाजा जितने सरमस्त है, सरफरोश है और ज़ुहद और मोहब्बत के आला मेयार पर उतरने वाले लोग हैं, मंसूर, सरमद, ये सारी कौम जो है ये उस तरफ से ही, ये उसी तरफ से है, उसी कबील के लोग, उसी कबील, इसी वजह से। अच्छा, ये बताइए इनका सिलसिला कौन सा है, मुझे नहीं समझ आई। चिश्ती भी एक ज़ौक़ एक एतबार से नज़र आता है, कलंदरी तो ख़ुद इन्हीं से शुरू होता है, और मजजूबी कैफियत भी हैं और मलामती अंदाज भी है। वजह यह है कि गाजी साहब ये हैं जामी शख्सियत के लोग। अच्छा। अब देख लें, जिनको उस दरिया या पानी से निकालने के लिए खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकालने आए, वो सिर्फ निकालने ही नहीं आए थे बल्कि अपने हाथों का लम्स भी दिया, तो उससे क्या फयूज़ व बरक़ात मुंतकिल हुई होंगी। सीना भर दिया होगा। सीना भर दिया। उसके बाद फिर आप देखें कि मशाइख़ चिश्त से भी इनको गिना जाता है, तो आप सरमस्ती की वो इंतहा मशाइख़ चिश्त में भी देखें, जब ख्वाजा कुतुब साहब का विसाल की कैफियत आप पढ़ें, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगरस, तो क्या कैफियत है ख्वाजा कुतुब साहब की, जब वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला या महबूब हकीकी की तस्लीम व रज़ा के सामने अपनी जान दे दी है, गर्दन रख दी है, गर्दन रख दी है, अब उसकी मर्ज़ी वापस दे या ना दे। तो जब ये कैफियत उनकी है तो उन्हीं की तीसरी पोस्ट से कहते हैं कि आप फैज़ याफ्ता हैं, और उनकी मरकज़ पर भी आप बहुत ज़्यादा जाते रहे, तो इनको यहाँ से भी फैज़ मिला, और फिर इनकी शम्स तबरेज़ के साथ भी मुलाकात है। अच्छा। मौलाना रूम से भी मुलाकात है। अच्छा। शखी लाल शाहबाज कलंदर से भी मुलाकात है। वो तो इनके खलीफा और मुरीद भी है ना। मतलब यह कि इन्होंने हर जगह से ये नेमतें चुनी हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने जो इनको जामियत और सरमस्ती दी, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक तो जब ये कलंदरी सिलसिले में है तो इनके बारे में कहते हैं कि
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تبصرہ فرمایا، گر بو علی نوائے کلندر نہ نواختے، اگر بو علی کلندرانہ راستے پر نہ آتا، صوفی بودے ہر آنکے در عالم کلندر است، تو عالم میں جتنے بھی کلندر ہوئے ہیں وہ صوفی مزاج ہوتے، کلندر نہ ہوتے۔ اچھا، یعنی بو علی کلندرانہ نظام کی جان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کی اول بنیاد تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہی ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہی ہے، حضرت رابعہ بصری سے چل رہی ہے، تو لیکن اس کا کامل اظہار اللہ کو منظور چونکہ یہاں تھا، تو پھر بو علی کلندر بن کے سامنے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قول ہے کہ ولی را ولی می شناسم، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم تو تبرک کے لیے حاضر ہیں، تبھی آپ کو بلایا ہے کہ ایک کلندر پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کلندر لفظ جو ہے یہ سریانی زبان کا ہے، اچھا اور اللہ پاک اس میں صفاتی ہے اچھا، واہ کلندر، اچھا اچھا، اور اس ذات کو کہتے ہیں جو یکتا ہو، بے نیاز ہو، کسی کی طرف اس کا لگاؤ نہ ہو، تو یہ تمام صفات آپ کی ہستی میں دیکھتے ہیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک اور یہ ازل سے پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، جس طرح آپ بزرگ خمیر گندا ہوا، جی جو ذکر فرما رہے تھے بزرگ کا کہ جس نے آواز دی کہ اے شرف الدین اس کام کے لیے، یہ دوسری بار آئے، پہلی مرتبہ یہ بزرگ اس وقت آئے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، اچھا جب ولادت ہوئی آنکھیں بند ہیں، رو رہے ہیں، دودھ نہیں پی رہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، والدین پریشان ہیں کہیں بچہ بیمار نہ ہو، آنکھوں کا پرابلم نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو، بڑی کوشش کی کہ یہ بول پڑے اور رونا بند کر دے۔ تیسرے دن آپ کے والد گرامی گھر سے باہر نکلتے ہیں، آگے ایک درویش ملتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، میں آپ کے بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں، لاؤ مجھ کو دکھاؤ۔ تو جب بچے کو آپ کی گود میں دیا اس بزرگ کی، تو انہوں نے کان میں آیت پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ کلندر ہے۔ جدھر بھی دیکھو گے جو ہی یہ کلام الہی سنا، تعلق قائم ہوا، رونا بھی بند ہو گیا، آنکھیں بھی کھول لی، دودھ بھی پینا شروع کر دیا۔ واہ سبحان تو اللہ، یہ وہ بزرگ جو اتنا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسی تربیت ہے، جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، کہ یہ نہیں سمجھیں کہ کلندر جو ہے عام آدمی ہوتا ہے، اس وقت کے علماء میں سب سے ممتاز تھے۔ واہ، یہی تو وجہ ہے کہ اس وقت کے سارے علماء، مشائخ، یہاں تک کہ صاحبان اقتدار بالاتفاق آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا۔ اچھا اس وقت جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا اسی کو یہ عہدہ دیا جاتا، صحیح بات، اور 20 سال اس عہدے پر فائز رہے یہ رہے ہیں ابھی ہیں، جی اس عہدے پر فائز رہے ہیں، اور کسی نے جرت نہیں کی ٹانگیں کھینچنے کی کہ میں اس عہدے پر فائز ہو جاؤں۔ کیا وجہ کیا تھی؟ کہ جتنا علم ان کے پاس تھا، ظاہری علم کے ساتھ معانی، ایک لفظ کے ظاہر معنی ہوتے ہیں، ایک باطن کو اللہ کا ولی ہی صرف جانتا ہے، واہ، اور وہ صاحبان اقتدار بھی جانتے تھے، اور پھر خود چھوڑا ہے وہ عہدہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب اس کلندر نے کہا اس درویش نے کہ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، تو پھر یہ چھوڑا۔ ظاہری جو ہے نام و نمود، شان و شوکت، یہ خطابت، یہ جوہر دکھانے، یہ اس راہ میں نہیں، یہ تو رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں ہیں۔ کتنی کتابیں تصنیف کر چکے تھے اس وقت، ان کی مثنوی اتنی مشہور ہوئی بعد میں کہ درس نظامی کے نصاب میں شامل رہی ہے۔ اچھا جی، علمی مقام، میں تو 5-6 کتابوں کے ان کے نام پڑھے ہیں جو حضرت کے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین۔
بھائی صاحب آپ مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا سا حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر جو ہے اس کو دوبارہ ذکر کرنا چاہتا ہوں علمی معیار کے لیے. آپ ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ. آپ کے والد کا نام فخر الدین ہے. ٹھیک. جس وقت آپ کرمان میں پیدا ہوئے، سن شعور کو آئے، تو کرمان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے شاہ محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ساتھ تعارف ہوا، ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھنا شروع کیا تو ان کے مرید ہو گئے، اور باقاعدہ سلوک کی منازل جتنی ہیں وہ ساری کی ساری شاہ محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں انہوں نے طے کی. ٹھیک. لیکن شاہ محمد کرمانی جو ان کے شیخ اور بزرگ تھے، انہیں ان پر اتنا اعتماد ہوا اور اتنی محبت ان سے ہوئی کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا. ٹھیک. اب ان سے سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام رکھا نظام الدین. دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام رکھا شرف الدین. 2 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے، باپ دین کا فخر ہے، فخر الدین. پہلا بیٹا دین کا نظم ہے اور دوسرا بیٹا وہ دین کا شرف ہے. اور پھر اس میں دیکھیے، چونکہ آپ نے اس کو ذکر کر دیا تھا کہ باعتبار نسب حضرت سیدنا امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے، ان کا تعلق جا ملتا ہے. ایک دعا جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام اعظم کے والد کو عطا فرمائی تھی. ان کے دادا لے گئے حضرت امام اعظم کے والد کو حضرت مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا، کچھ فالودہ یعنی میٹھا پیش کیا، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی نسل کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اس نسل کی برکت کا پہلا ظہور جو ہے وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوا. اور ان کے سیرت نگار یعنی حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ اور ان کی سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا دوسرا ظہور حضرت شرف الدین ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہوا ہے. اب بڑا بیٹا جو تھا نظام الدین، وہ معاش کی تلاش میں یہاں ہند آئے اور یہیں سکونت اختیار کی، یہیں ان کو ملازمت ملی. جب واپس نہ گئے تو جو والد تھے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بما اپنے اہل و عیال کی یہاں بر صغیر میں آ گئے، یہاں سکونت اختیار کی، اور حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یہیں پر ہوئی. 7ویں صدی ہجری کی آپ بات جی 7ویں صدی ہجری کے اندر. اور اس میں آپ دیکھیے اگر باعتبار علم دیکھا جائے 605 ہجری ان کی ولادت کہی گئی ہے. اس کے علاوہ اقبال بھی موجود ہیں، لیکن اگر قریب علماء میں دیکھا جائے عرب کے اندر تو رازی اور قرطبی جیسے عالم موجود ہیں. اور اگر بر صغیر کے اندر صوفیاء کو دیکھا جائے تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی اکابر شخصیات موجود ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سنگت کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد، بہت بڑے مفسر ہیں آپ، اور تفسیر کے اندر آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے حضرت امام راضی کا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جن کا نام تھا نجم الدین دمشقی، وہ یہاں بر صغیر کے اندر چونکہ دہلی مرکز تھا علم و فن کا، وہ یہیں رہتے تھے اور یہاں ان کا علمی مرکز تھا. حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت علم حاصل کرنا شروع کیا تو نجم الدین دمشقی جو امام راضی کے شاگرد ہیں، پہلا تعلق ان کے ساتھ ہوا. اچھا. قرآن عزیز حفظ کرنے کی بات آئے تو آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ بچے کو سن شعور میں آتے ہی جو قریبی مدرسہ ہوتا ہے عام عظیم وہاں پڑھانے والا صرف سادہ حافظ ہو یا قاری ہو، اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کو شوق کے طور پر داخل کروا دیا جاتا ہے حفظ کے لیے. لیکن حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت علم کے میدان میں قدم رکھا تو قرآن عزیز جس بندے سے حفظ کیا ہے وہ اپنے زمانے کا ماہر قاری اور ماہر مجود، جس کو قراءت شاذہ، قراءت سبع، قراءت عشرہ، یہ جتنی قراءت حفظ کے علاوہ قراء ہیں، ان کا جو ماہر تھا اس زمانے کا حضرت مولانا سراج الدین مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قرآن عزیز ان سے حفظ کیا. پھر اس کے بعد یعنی قرآن عزیز بھی پڑھ لیا، تجوید بھی پڑھ لی، اور پھر مزید جس وقت بات آگے بڑھی ہے علوم متداولہ کے لیے تو حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، معانی، بیان، بدیع، فرائض، علوم متداولہ، غیر متداولہ، مروجہ، غیر مروجہ، جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اس وقت پڑھے. اور 20 سال کی عمر کے اندر ظاہری علوم جتنے تھے وہ آپ نے حاصل کر لیے، اور مسند تدریس اور ارشاد پر آپ جلوہ افروز ہوئے، اور باقاعدہ دہلی کے اندر آپ کا فتویٰ چلتا تھا. میں نے وہ مقام دیکھا ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں. اب تو حوادثات زمانہ کی وجہ سے وہ جگہ بدل گئی، لیکن حضرت آپ گئے ہندوستان؟
جی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہیں قریب ہے، اور حضرت شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار باب الحدیث کے نام سے وہیں پر موجود ہے، اور وہیں پر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر 20 سال تک علوم پڑھا بھی رہے ہیں، اور ساتھ قضاء کا عہدہ یعنی فیصلے اور یہ جو عدالتی معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کو جج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ واز بھی جاری ہے اسی مسجد کے اندر۔ پھر وہ مرحلہ آیا جس وقت ایک درویش نے آپ کو جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ بو علی تم کس کام کے لیے پیدا کیے ہوگے بھول گئے ہو کیا، اس کو یاد کرو۔ اب مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جس کام کی یاد دلائی جا رہی تھی دراصل وہ وعدہ تھا جو عالم ازل میں اولیاء اللہ سے بلکہ ہر مسلمان سے الست بربکم کا لیا گیا تھا، الست کا وعدہ جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا تھا۔ اب ہم تو چونکہ عام آدمی ہیں، ہماری قوت سماعت دماغ ہو، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، پکڑنے کی اور چلنے کی قوت اتنی قابل نہیں ہے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں چونکہ آپ نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، تو رب العالمین جل وعلا اس دنیا میں آنے کے باوجود ان کی روح کو وہ الست بربکم کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ یاد دلا دیتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جو صوفیاء کے ہاں صوت سرمدی ہے نا، ہمارے یہاں لوگ بہت کم جانتے ہیں، یہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب میں جو مسٹک لوگ ہیں نا، ان کے صوفی جو ہے اپنے اپنے مذہب کے، ان سب میں یہ صوت سرمدی جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ نغمہ الست سے ہے، خاص کیفیت۔ جی اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں، میں ایک گزارش اور کروں ناظرین کے لیے کہ جس وقت قلندر کا لفظ بولا جاتا ہے تو بعض لوگ تو جہالت کی وجہ سے اور بعض لوگ تجاہل عارفانہ کی وجہ سے یعنی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس بندے اور جس شخص کے نام کے ساتھ قلندر کا لقب بولا جائے گا وہ احکام شرع کا باغی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پڑھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا مخالف ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہوگا، اور وہ اس طرح کے معاملات کرنے والا جن کی تو عقل بھی اجازت نہیں دیتی اس کو قلندر کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے مشائخ نے وہ صوفیاء ہوں یا علماء قلندر کی باقاعدہ ڈیفینیشن کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے، 4 تعریفیں تو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، 10 اس کے علاوہ ہیں، لیکن اس میں دیکھیے سب سے پہلی تعریف وہ یہ کہ قلندر سے مراد دراصل وہ عارف ہوتا ہے، یہ پہلی شرط ہے اس کی، قلندر سے مراد وہ عارف ہوتا ہے کہ جو ظاہری و باطنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی جتنی نشانیاں ہیں ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ان کا مشاہدہ کر کے باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تو ذات کے اندر رب العالمین کی معرفت شامل ہے، اگر اس کو احکام شرع کا باغی اور فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کہی جائیں تو یہ دراصل اس کی شریعت کو، اس کی جو شکل صورت ہے، اس کی حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اسی طرح دوسری تعریف یہ کی گئی کہ اس سے مراد وہ مجذوب ہوگا جو زمان و مکان کی قید کے بغیر اللہ تبارک و تعالی جل و علا کے انوار کا مشاہدہ کرے گا اور اس سے بے نیاز ہو جائے، زمان و مکان سے پرے نکل جائے، اور وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے گا۔ تیسری تعریف اس کی گئی کہ قلندر سے مراد وہ شخص ہوگا جو کرامت کا طالب نہیں ہوگا، انعام کا طالب نہیں ہوگا، اور ہر چیز سے بالکل ماورا ہو کر بے نیاز ہو کر صرف رب العالمین جل و علا کو راضی کرنے کے لیے احکام اور عمل جنت کا لالچ بھی نہیں ہوگا، دوزخ کا خوف بھی نہیں ہوگا، فقط رضا الہی، فقط رضا الہی۔ یہی وجہ ہمارے علماء اور مشائخ نے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت کی یہ حقیقت بیان کی ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی کے لیے کرامت اصل ہوتی ہے، حالانکہ ولی کے لیے کرامت اصل نہیں ہے بلکہ استقامت اصل ہے، اور ولی کو یہ بات جن لوگوں سے کرامت صادر ہوتی ہے، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ تو مسلمہ شخصیت ہیں اس میدان کی، آپ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ان کو کرامت کا درجہ مل جائے، لیکن جب ان کو کرامت کا درجہ نہیں ملتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، یعنی جو ریاضت عبادت ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے عبادت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کرامت مل جائے، بلکہ کرامت کا صدور اس لیے ہوتا ہے تاکہ عارف کو یہ بات پتہ چل جائے کہ رب العالمین کی رضا اس کے شامل حال ہو گئی۔
जनाब, जी गाज़ी साहब, शेरवी अंदाज, रंग बदलो महफिल का। जी बिस्मिल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवाना जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे सब पे करम, ताजदारे निगाहे करम, ताजदारे हम सब पे करम, ताजदारे चश्मे रहमत बख्शा सूए मरंदाज नजर, चश्मे रहमत 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 या रसूल अल्लाह, चश्मे रहमत 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 मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना, दस्ते हम बेचारा दामा तुई दामा तुई, बेचारा दामा तुई दामा तुई, मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा, या शाफ़ई रोवे डरा, पुरसा तुई चश्मे रहमत रहमत रहमत, चश्मे रहमत रहमत रहमत, चश्मे रहमत रहमत रहमत, चश्मे रहमत बख्शा सूए मरंदाज नजर, चश्मे रहमत बख्शा सूए मरंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशिमियो मुत्तलबी, ताजदारे हरम ओ करम, ताजदारे ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, क्या तुमसे कहूं रब की कुव्वत, तुम जानत हो मन की बत्तियां, पूरी फुर्सत में है उंगली लकब, काटे न कटते हैं अब रद्दियां, पूरी प्रीत में सुध बुध सब बिसर, कब तक ये रहेगी बेखबरी, गाहे बफगन दुज दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बत्तियां, हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली
हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। ओ निगाहे करना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपनी जज्ब की कैफियत में बैठे हुए थे। एक खातून वहाँ से गुज़री तो वो दही बेचने वाली थी, उसने आवाज़ा लगाया तो आपने कहा दही दोगी? उसने आपकी ज़ारी हालत जो मजूबाना कैफियत थी, उसने कहा दही तो मैं बेचती हूँ लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से, तुम्हारे पास पैसे हैं? आपने कहा कितने की दही देती हूँ? उसने कहा ये जो कटोरा है ये मैं एक वो जो सोने का सिक्का है उसके इवज़ देती हूँ। आपने कहा ठीक है वो हम तुम्हें देते हैं। आपने अपनी वो जो गुदड़ी थी या जो भी पड़ा हुआ था तकिया उसके नीचे से उठाया और एक सोने का सिक्का उसको दे दिया। तो वो जब दही का कटोरा आगे करने, आपने कहा दही भी ले जाओ ये सिक्का भी ले जाओ। वो चली गई। वो जाके अपने घर उसने खामन से कहा कमाल हो गया, सोने का सिक्का और दही भी नहीं दी। दूसरे दिन फिर पहुंच गई, जाके सलाम किया। आपने कहा नहीं दही की ज़रूरत ही, ये लो सिक्का ले जाओ। वो कुछ दिन तक जाती रही तो जाके बड़ी तारीफ़ करती थी अपने शौहर के सामने। उसने कहा हम बे औलाद हैं, अगर ये इतना ही बड़ा वली अल्लाह है तो उसे कहो कि दुआ करें हमारे हक़ में, हमें औलाद नरीना मिल जाए। वो खातून आई, उसने आके कहा कि आप अल्लाह के बड़े पहुँचे हुए वली लगते हैं, मुझे मेहरबानी करें दुआ करें, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपने कहा अच्छा कल अपने मोहल्ले की सारी औरतों को ले आना, जिसके यहाँ औलाद नहीं है वो सब आ जाए। वो गई, सारी औरतों को ऐलान कर दिया, मोहल्ले की औरतें आ गई। आपने उन सब को देखा, कहा कैसे आई हो? कि जी वो औलाद के लिए दुआ कराने आई। आप उस वक्त पान खा रहे थे, आपने उसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको वो पान का दे दिया और आपने कहा ये खा लो। उन्होंने खा लिया। एक खातून जो थी उसने कहा ये मुंह से निकाला है, इसकी मूछें दाढ़ी ये हालत मजूबाना, मैं इसका जूठा क्यों खाऊं? वो चली गई। उसने वो जो पान का हिस्सा आपने दिया था वो पकड़ के करीब एक पहाड़ी थी वहाँ पत्थर के नीचे रख दिया, चली गई। अल्लाह ने सब की उम्मीद बर लाई और 9 माह के बाद सब के यहाँ जब बच्चे पैदा हुए तो वो मिठाई लेके या जो भी तोहफे थे उस दौर के वो लेके हाजिर हुई। ये खातून भी साथ गई जिसने नहीं खाया था पान। वो सब बड़ी खुश थी। आपने उनको कहा कि अच्छा अल्लाह ताला ने करम किया, रब की तरफ ध्यान करो। तो वो औरत रोने लग गई। आपने कहा तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी जी असल में ना उस वक्त मुझे कुछ शक था, मैंने वो पान नहीं खाया था। आपने कहा क्या किया तुमने उस पान का? कहा कि मैंने वो सामने जो पहाड़ी है उसके पत्थर के नीचे रख दिया था। आपने कहा जाके उसको देखो जहाँ पान रखा था, पत्थर को उठा के। जब वहाँ गए देखा तो उस पत्थर के नीचे एक खूबसूरत बच्चा जो था वो रो रहा था। तो वो बच्चा उठा के वापस आई। आपने कहा ये तेरा ही बच्चा है, ले जाओ। ये औलिया की जो बातें होती हैं ना इस तरह मजूबों कलंदरों की, ये हमारी अक्ल के पैमाने हैं ना। तो अक्ल तो जो है वो मंजिल तो नहीं है ना, ये तो रास्ते की बस रोशनी है, मंजिल किसी और बात की है। इश्क की दीवानगी, इकबाल कहते हैं इश्क की दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में है। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना, सॉरी जी डॉक्टर साहब। आपके उस्ताद मोहतरम का जिक्र हुआ सिराजुद्दीन मक्की। अच्छा कलंदराना मिजाज भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहुत। अच्छा इस दौर में आपके भी उस्ताद हैं डॉक्टर सैयद कमर अली, कलंदराना मिजाज नहीं है? बहुत कलंदराना, सारी उनकी आदात अतवार ऐसी याद आ गया, अब आते ही नहीं, बड़ा उनसे कहा है। आपके जो उस्ताद सिराजुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े उस्ताद थे। जैसा कि शाह साहब ने उनका तारुफ करवाया, उनकी उम्र 230 साल हुई। अल्लाह। वो कलंदर साहब के बड़े ही मोहतकिद थे। उनसे किसी ने पूछा
یہ ارادت کی بات ہو رہی تھی جو کلیئر نہیں ہو رہی کہ آپ کس کی بیعت تھے، اس کی تھے، ان کی تھے، ان کی تھے. ان سے سوال کیا کہ ابو علی قلندر کن کی بیعت تھے؟ برجستہ جواب دیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. واہ اب دوسرا سوال کیا کہ ہماری مراد یہ تھی کہ آپ زہر میں کس کی بیعت تھے؟ ہم نے سنا ہے کہ شاہ شمس الحق وغیرہ اس طرح کے نام، وہ عاشق خدا، عاشق خدا. تو آپ نے فرمایا شہاب الدین عاشق خدا کی بیعت. شہاب الدین آپ نے جواب دیا کہ جی جو زہری بیعت ہوتی ہے، بڑا اچھا نکتہ ہے کہ زہری بیعت ہوتی ہے، یہ زہر لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بتائیں فلاں فلاں کا مرید ہے، فلاں فلاں کا مرید ہے. حقیقی ارادت وہ ہے جو روحی ہوتی ہے. واہ، یہ انہوں نے واضح کیا. اور پھر اس کے آگے انہوں نے فرمایا کہ خود قلندر پاک نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے میں اس طرح فیض ہر وقت لیتا ہوں، ہر لمحے لیتا ہوں، جس طرح سورج کی کرنیں جب دیوار پر پڑتی ہیں تو منور ہو جاتی ہے، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض مجھ کو ہر لمحے مل رہا ہے. اور تصوف کی زبان میں اسی کو اویسی نسبت کہتے ہیں. اس کا مقام دیکھیے کہ کتنا اونچا ہے. ایک تو عام مروجہ اس وقت جو بیعتیں چل رہی ہیں ان میں اور اس میں بڑا ہی فرق ہے کہ جو اویسی نسبت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ دو افراد خواہ وہ ان کی ملاقات نہ ہو، ایک ہی دور میں ہو یا آگے پیچھے ہوں، تو ان کی آپس میں جو ارادت ہوتی ہے یہ ویسی نسبت جس طرح کہ اس کی دنیا میں فاصلے وقت کے ہوں یا زمان و مکان کے ہوں کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہاں، تو اس کی بنیاد سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام واضح کرنے کے لیے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم میں سے جن سے ہو سکے ان سے ملاقات کرنا، ان سے دعا اور اپنے لیے استغفار کروانا. واہ، اندازہ کریں آپ میری امت کے ویسے لیے دعا کرنی، کروانا. ویسے کرنی، یہ مقام ہے روحی بیعت کا. اس میں آنا چاہیے، اس ایسے بندوں کی تلاش کرنی چاہیے، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اب سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بطور خاص آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے ملنا اور ان سے میرا سلام پہنچانا، میری امت کے لیے دعا کروانا. اب دیکھیے کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال حیران کر دیتا ہے کہ پوچھا کہ آپ نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بھویں مبارک تھی ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی، انہوں نے کہا اتنی باریکی تو کبھی نہیں دیکھی. تو یہ روحی بیعت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا قرب ملتا ہے انسان کو جو روحی طور پر. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوا یا کسی اور ملک میں رہتا ہے. نہیں، یہاں پہ دوریاں نہیں ہیں. اور معرفت کی دنیا میں فاصلے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر وقت ڈائریکٹ لنک چلتا ہے. تو جو اس لائن میں آتا ہے روحی بیعت میں، اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے. یہی ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو دیکھیے کہ کتنا اللہ نے اختیار عطا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو تصوف کے باتیں تھی پہلے لوگ اس پہ شک بھی کرتے تھے، ہر ایک کو وہ سمجھ تو نہیں ہوتی جو اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خر کا پوچھوں. لیکن یہ جب سے یہ موبائل آیا ہے، یہ طوطا ہاتھ میں آیا ہے، کینیڈا میں بندہ بیٹھا ہوا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ گئی بات. سائنس کی میں سمجھتا ہوں روحانیت، سائنس جو ہے یہ روحانیت کی تائید کر رہی ہے. 10% کہہ لیں کہ ابھی ہے، 1% ہے، 1% لیکن یہ اس کی تائید کر رہی ہے. جو وقت گزرے گا تو روحانیت کے ہی اصول. ابو علی قلندر رحمۃ اللہ کے اختیار دیکھیے، قوت دیکھیے کہ آپ کا ایک مست مرید جو ہے وہ بازار میں جا رہا ہے اور جو حاکم شہر ہے اس کی سواری آ رہی ہے، جس طرح ہوتا تھا ہر کارے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، تو وہ مست ہے، اسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہٹا، اس کو اتنا مارا کہ ادموا کر دیا. اس نے اپنے شیخ کی خدمت میں شکایت کی، آپ جلال میں آئے اور فوراً علاؤدین خلجی کو لکھا کہ اپنے اس حاکم کو عدل کے ساتھ اس کو سزا دو، معزول کر دو، ورنہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ہے اختیار قلندر. ہاں جی، ورنہ تو ملک پتہ نہیں کیا کسی اور کو ہم ملک عطا کر دیں گے. اقبال نے لکھا ہے اس پر. جی میرے ذہن میں اس وقت مصرع نہیں آ رہا. جب وہ خط پہنچا تو گھبرا گیا، ورنہ تو ملک بخشم پتہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم کسی اور کو بخش دیں گے. یہ فرمایا تھا کسی اور کو بخش دیں گے. تو فوراً اس کو پا بزنجیر بلایا اور اس پہ جو ہے اس کو ایک تو سزا یہ دی کہ جس طرح اس کو مارا گیا
दरवेश को उतनी सज़ा उसको दी, उसकी नौकरी ख़त्म की, आइंदा के लिए उसकी तमाम नस्लों के लिए लिख दिया कि कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी, जितनी जायदादें जागीरें उनके पास थीं वो सारी ज़ब्त की, और फिर पैगाम भेजा। तो उस वक़्त फिर आपने दुआ दी कि हाँ, हाकिम ने, बादशाह ने अदल के साथ फ़ैसला किया है, अल्लाह इसकी सल्तनत को कायम रखे। अदब बुजुर्गान दीन का, और सबसे बढ़ के जिस हस्ती का कायनात में अदब है वो तो अदब वो है जो अदब गाही ज़ेरे आसमां अज़र नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो भाई, या उस बारगाह का। और अदब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मामले में ज़रा बाल बराबर गड़बड़ की तो बंदे को सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ख़त्म हो जाती है, अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, बर्बाद हो जाती है सल्तनतें, हुकूमतें जाती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो दुनियावी कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरा दोस्त हो और उसके साथ कोई बदलिहाजी करे और उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आए, तो अखलाकन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त की हिमायत करूँ अगर वो हक़ पर है। तो ये लोग तो हक़ ताला के दोस्त हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं। तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला, वो भी पढ़े हदीस, मन आद अली, जी बिल्कुल, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अब रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इनका तारुफ ही अपनी तरफ निस्बत करके करवाया है। औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्त, ये हवाला देकर फरमाया। अब विलायत के मकाम पे आएँ तो इस पर भी मैं तारीफ़ थोड़ी सी इसकी कर दूँ कि वली कहते किसको हैं। हमारे उलमाए किराम का इस बात पर और मशाइख का इत्तिफ़ाक़ है, अल वलिय्यु हुवल आरिफ़ु बिल्लाहि तआला व सिफ़ातिही हस्ब मा युमकिनु, अल मुवाज़िबु अला ताआत, अल मुज्तनिबु अनिल मआसी, अल मुअरिदु अनिल इन्हिमाकी फिल लज़्ज़ाति व शहवात। वली की पहली शर्त यह है कि वो आरिफ़ बिल्लाह होगा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की सिफ़ात का अपनी क़ुव्वत और ताकत के मुताबिक वो आरिफ़ होगा, मारिफत रखेगा, मारिफत रखता होगा। और फिर दूसरी उसकी शर्त यह है कि वो हमेशा हमेशा नेकी के कामों पर मुवाज़बत करेगा, नेकी के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा, गुनाह से हमेशा इज्तिनाब करेगा। यही वजह है कि विलायत के अंदर कभी भी जो औलिया अल्लाह होते हैं ये माल दौलत की हिर्स रखते ही नहीं हैं। हत्ता कि बादशाह भी अगर आ जाएं इनके दरवाज़े पर तो उनको ठुकरा देते हैं। देखें ना, निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में मौजूद हैं और सुल्तान वक्त आया, उसने अंदर आने की इजाज़त चाही तो बाहर खादिम मौजूद है तो उसने जाने नहीं दिया, इसलिए कि हज़रत निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बंदगी में महव हैं वो। तो उसने एक कागज़ लिया और उस पर लिखा, उस मिसरे का मफ़हूम ये था कि दरवेश के दरवाज़े पर दरबान नहीं होना चाहिए। जिस वक्त वो ख़त अंदर गया, हज़रत निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पढ़ा तो उसी कागज़ की पुश्त पे आपने लिखा था होना चाहिए इसलिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता जो है वो दरवेश के दरवाजे के अंदर दाखिल ना हो जाए। इस कदर सख्त जुमले आपने इरशाद फरमाए। और ये भी आपने इरशाद फरमाया था कि अगर बादशाह वक्त निज़ाम के एक दरवाजे से अंदर दाखिल होगा तो मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। और मेरे आका सब औलिया के सरदार हुज़ूर गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जिस वक्त वो बादशाह वक्त मुस्तंजद बिल्लाह ने अशरफियाँ पेश की थी तो आपने कबूल करने से इनकार किया, और बाद में जिस वक्त उसने इसरार किया तो आपने इरशाद फरमाया था, नचोड़ा उसको और उससे खून निकला। कहा यूँ लोगों के ऊपर जुल्म करके तुम लोगों का लिया हुआ माल जो है वो मेरी बारगाह में बतौर खिदमत के पेश करते हो। अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह का कुदरत का लिहाज ना होता और तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालना मकसूद ना होता तो मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हत्ता कि ये खून तुम्हारे महल्लात को बहा कर ले जाता। अब ये विलायत है, औलिया अल्लाह का ये मकाम है। अब हकीकी औलिया जो होते हैं इनका आपस के अंदर इतना मेल जोल होता है और इस कदर कुर्बत होती है कि इनका आपसी ताल्लुकात भी मिसाली होते हैं। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में बहुत सारे मशाइख हैं, जैसे हमने नाम लिए, हज़रत निज़ाम पाक हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं,
حضرت شیخ شہاب الدین خاشی کے خدا ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے. اور آپ کے بالکل پانی پت کے اندر جو صاحب ولایت ہوئے جن کا نام تھا حضرت شمس الاولیاء ترک رحمۃ اللہ علیہ، اصل کے اعتبار سے تو ترکستان سے آئے تھے، لیکن یہاں انہیں روحانی سلطنت دی گئی. جس وقت پانی پت میں انہوں نے قیام کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بسیرا ہے. تو ایک پیالے میں دودھ لیا، لبا اس کو بھر کے تو خادم سے کہا کہ ہمارے برادر عزیز حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنا اور ہمارا سلام بھی ان کو پیش کرنا. یہ 7 جملے کہے، میرا سلام کہنا اور سلام کہنے کے بعد یہ پیالہ ان کو پیش کرنا. جس وقت خادم نے وہ پیالہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے سامنے رکھ کر ایک گلاب کا پھول اس میں ڈالا اور سلام کا جواب دے کر کہا کہ جا کے حضرت شمس الاولیاء ترک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرنا اور ان کو پیش کر دینا. یہ جس وقت وہ پیالہ واپس سامنے رکھا گیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی بلکہ تبسم فرمایا، آپ خوش ہوئے. تو خادم نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا دراصل ہم نے وہ پیالہ جو دودھ سے لبالب بھر کے بھیجا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پانی پت کی روحانی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے عطا ہوئی ہے اور آپ مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کا یہاں کوئی حصہ نہیں. تو ادھر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھول ڈال کر بھیجا ہے وہ دراصل ہمیں اس بات کا جواب دیا کہ جس طرح اس پھول کے دودھ کے پیالے ہونے سے اس پیالے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بے فکر رہیں، ہمارے پانی پت میں ہوتے ہوئے آپ کی روحانی سلطنت کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہی وجہ ہے. آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دیا. لیکن بعد میں مراسم پھر ایسے قریبی ہوئے، تعلقات ایسے بنے کہ محبت ایسی خاص پیدا ہو گئی. شمس الاولیاء ترک رحمۃ اللہ علیہ کو تعارف کروانا ہو تو آپ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیجئے، اور اگر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروانا ہو تو حضرت شمس الاولیاء ترک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب مخدوم جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیعت ہوئے، بڑا عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا اور حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کھیل رہے تھے شیروں سے. تو 5 شیر تھے تو وہ شیروں سے کھیل رہے تھے. یہ بڑے حیران ہوئے کہ شیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، شیر آپس میں کھیل رہے ہیں، یہ بڑا خوش ہو رہے تھے فلاں. تو آپ کی خدمت میں گئے، پہلے اتنا نہیں توجہ تھی تو کہنے لگے حضرت یہ شیروں سے کھیل رہے ہیں. کہنے لگے 4 شیر تم نے دیکھے، 5ویں ہم خود ہی ہیں. جی، اور وہ بیعت ہو گئے، پاؤں میں گر گئے اور پھر عقیدت مند ہوئے اور پھر بعد میں ان کو خلافت ملی. یہ اقتباس الانوار کتاب ہے تصوف کی بڑی مستند. تو محمد اکرم قدوسی وہ اس میں سلسلہ قلندریہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر ابدال سلسلہ قلندریہ سے ہوتے ہیں. ابدال کا بنیادی طور پر معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ نقل مکانی کرنا اور شکلیں بدل لینا. تو حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شیر کی شکل بن کے بیٹھنا باقاعدہ ثابت ہے. تو یہ اس سے اندازہ لگے کہ ان کے باطن کے اندر شیروں والی صفات ہے. اور شیروں کے اندر جو ایک خصلتیں ہیں، کمال غیرت، حمیت اور پھر شہنشاہت. تو آپ بھی اولیاء کے اندر اس انوکھی ڈھب کے بندے ہیں. آپ جب اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں تو ذرا میں 2 اشعار ان کے بھی پڑھوں تبرکاً. شرف حسن ازل بینی بچشم جان و دل ہر دم. بھئی ہماری ہر وقت شرف اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ اے شرف یعنی شرف الدین، ہماری تو ہر وقت نظر حسن ازل پر ہے، لیکن یہ حسن ازل کا جلوہ ہم اپنی جان و دل سے دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ایان در جلوت جان ہا، جب ہم اپنی جان اور روح میں نگاہ مارتے ہیں تو جلوت میں بھی ہم بیٹھے ہوں تب بھی ہم اللہ کے حسن ازلی کا جلوہ عیاں دیکھتے ہیں. یعنی یہ جلوت میں بیٹھے ہوں، خلوت میں بیٹھے ہوں، نہان در خلوت دلہا، اور جب ہم دل کی حدود میں بیٹھے ہوں اور ادھر توجہ ہے تو وہاں بھی حق کا جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تو غازی صاحب جن کو محبت ذاتی اور محبت حقیقی مل جاتی ہے تو پھر ما سوی اللہ سے توجہ ان کی ہٹ جاتی ہے. یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے. پھر ایک اولیاء کی اپنی فطرت ہوتی ہے. بعض تمام مراتب اولیاء پر فائز ہونے کے بعد حسب مراتب نیچے دنیا اور آخرت یا
مجاز و حقیقت کا فرق ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن کلندر کو اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک، وہ ایسا مست الست ہو جاتا ہے مجاز اور حقیقت ایک ہی بن جاتا ہے، مجاز اور حقیقت اس کی بن جاتی ہے۔ پھر خود کہتے ہیں از خمار زہد و تقوی سر مرا باشد ہی، کہتے ہیں کہ یہ جو زہد اور تقوی کا تم ایک لباس بنا لیتے ہو، اس سے میں نے اپنے آپ کو خالی رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے بعض اوقات ان زہد و تقوی کی مذمت بھی مقصود ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں۔ جناب شیرنی عطاط جی گا صاحب، کیا سناؤ گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ۔ خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنا مگر تو روبرو ہے، تیری عظمت کا ہو اندازہ کس کو، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، رسالت ماں ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا، رسول اور بھی آئے جہان میں لیکن کوئی بھی صاحب ام الکتاب ہو نہ سکا، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی شاہ ذی شان بنایا، سرکار کو کونین کا سلطان بنایا، یوں عشق کیا رب نے محبوب سے اپنے، سرکار کی تعریف میں قرآن بنایا، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، رب محبوبہ میں تیرے ناد اٹھو ناوا، لوکی میریاں قسم
तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा। औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा कोई नहीं। आदम से, आदम से, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। हो जाए अगर एक चश्मे करम, हो जाए अगर एक चश्मे करम, हो जाए एक चश्मे महशर में हमारी लाज रहे, महशर में हमारी लाज रहे। शाफ़े महशर तेरे सिवा, शाफ़े महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, कोई नहीं है। शाफ़े महशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, कोई नहीं है। खत में रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह जी, अलैह, गाज़ी साहब। आपके मलफूज़ात भी हैं ज़बरदस्त और ख़तूत बड़े ज़बरदस्त हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उन्हीं में से दो बातें हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, और आप इस बारे में यद तूला रखते हैं। आपको मालूम है माफ़िज़ ज़मीर को अल्फाज का जामा पहना कर लोगों के सामने बयान करना ये ख़ास एक मलिका होता है, अता और अता है रब्बुल आलमीन की, जिसको मिलती है ये, और उसकी कदर भी वही करता है। फिर हज़रत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दो जुमले ऐसे हैं कि अगर दुनिया व मा फ़ीहा एक पलड़े में रखी जाए और इन दो जुमलों को अलग अलग बेशक एक पलड़े में रखा जाए तो मैं समझता हूँ इनका वज़न ज़्यादा निकलेगा। इरशाद। पहला जुमला आपने इरशाद फरमाते हैं दुनिया और आखरत को। इसी ख़त में आपने एक मुरीद को आपने फरमाया था, फरमाया दुनिया और आखरत को इस तरह तसव्वुर करो, जान लो कि आखरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममलकत है। वाह 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 वाह। ये जुमला ऐसा है, ऐसा वज़नी जुमला है कि जिसके वज़न का बयान ही नहीं हो सकता। आखिरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममलकत है, और इसके बारे में हमारे उलमा ने कहा यही वजह है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ اگر آخرت میں یعنی روز محشر آپ سے ملاقات کرنی ہو، آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 مقامات میں سے کسی ایک جگہ، یا حوض کوثر پر، یا میزان کے مقام پر، یا پل صراط پہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حسن رضا خان ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخری کنکلوڈنگ ریمارکس، ان بزرگان دین کی تعلیمات یا ان کی حیات سے سبق کیا ملتا ہے آج کے دور کے نوجوان کے لیے؟ غازی صاحب بنیادی طور پر اولیاء کا ہم سارا لٹریچر پڑھ کے دیکھیں یا ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے تقوی اور طہارت کا مغز نکال کے امت کو دیا ہے۔ اب تقوی اور طہارت کاملہ سے وابستہ آیات پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دیتا ہے کہ جو طہارت والا ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو صحیح معنی میں توبہ کر گئے اور ظاہر و باطن کو صاف ستھرے کر گئے وہ دنیا میں میرے محبوب ہوتے ہیں۔ اب صوفیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی محبوبیت کی جگہ پر لے آتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق مسلسل فیل کرواتا ہے۔ یہ جو رابطہ اور تعلق کا مسلسل فیلنگ کا نام ہے ولایت۔ جی درویش صاحب، اگر دیکھیں تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، یہاں بیٹھ کے بھی جلوے دیکھتے ہیں صاحب نظر۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دل سے سب کچھ جب نکال دو اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھ لو، پھر جہاں کہیں بھی ہو، کرم میں ہو تو سرکار وہاں ہیں، میاں والی میں ہو تو سرکار وہاں ہیں، پنڈی میں ہو تو سرکار وہاں ہیں۔ سرکار اتنی دلجوئی فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی، جو دل سے سب کچھ نکال کے سرکار کو بسا لیتے ہیں۔ آج امت کو ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بساؤ تاکہ غیروں کا مقابلہ کر سکو۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ سرکار سے دور ہو چکے ہیں۔ قرب مصطفیٰ ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، قرب مصطفیٰ ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ہم کو بنا کر بھیجا تھا، جس مقصد سے آج ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی پروڈیوسر صاحب، دعا کا وقت ہو گیا جی؟ اچھا جی، دعا ناظرین سامعین سب مل کے، میرے مہمان بھی مل کے ہم دعا مانگیں گے، دعا کا وقت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب کریم، اپنی عظمت و شان، اپنے اسماء مبارکہ کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، کل یوم ہوا فی شان، اپنی روز نئی شان کے صدقے اللہ کریم ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط تصدق سے دنیا بھر کے کشمیر، فلسطین، برما، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، ان کو آزادیاں عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس امت کے ساتھ پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو نیم شبی کی تھیں، ان کے تصدق میں ہم پہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو دور فرما دے، آفات کو دور فرما دے، ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے مدرسوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے گھروں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم پوری دنیا پہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنا دے سب لوگوں کو۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ کریم کرم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم تمام مسلمان حکمرانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، سب کو ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی شیر میاں داد جی میڈلے جی جی بسم اللہ۔
ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک، ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا، الحمدللہ کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے۔ اللہ 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 تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، لا شریک لہ مالک ملک تو، اللہ 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 رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا، رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا، جب محمد سفینے کے ہیں نا خدا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بھنور میں کنارہ نظر آئے گا، سفینے کے ہیں نا خدا، ہر بھنور میں کنارہ نظر آئے گا، علی دا ملنگ میں تے علی دا، 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 علی ساڈے دلاں وچ، علی ساڈے ساواں وچ، علی ساڈے دلاں وچ، علی ساڈے ساواں وچ، علی ساڈے آسے پاسے، علی اے نگاہاں وچ، ساڈے آسے پاسے علی اے نگاہاں وچ، مومناں دے ڈیرے آرو علی دیاں راواں وچ، مومناں دے ڈیرے آرو علی دیاں راواں وچ، رب رکھے ساریاں نوں علی دی پناہاں وچ، علی دا ملنگ میں تے علی دا، علی دا ملنگ میں تے علی دا، اے مولا علی نال نسبت میری، مولا علی نال نسبت میری، چڑھ گیا مینوں حیدری رنگ، علی دا ملنگ میں تے علی دا، جناب دا، علی دا ملنگ میں تے علی 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 دا، ہاں علی امام منستو منم غلام علی، علی 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 امام منستو منم غلام علی، علی علی ہزار جان نرامی فدائے نام علی، علی دا ملنگ میں تے علی دا، ہونٹوں پہ میرے کیوں نہ ہو، ہونٹوں پہ میرے کیوں نہ ہو، افسانہ غوث کا، ہونٹوں پہ میرے کیوں نہ ہو، افسانہ غوث کا، دیوانہ
गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। गौस का दीवाना, 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 गौस का दीवाना मैं हूँ, गौस का दीवाना मैं हूँ, गौस का दीवाना मैं हूँ, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना हूँ मैं तो दीवाना, हूँ मैं तो दीवाना, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का। दीवाना गौस का, दीवाना गौस का। आऊ नी सयो रल लेओ नी बधाई, मैं वर पाया गंज शंकर माही घड़ियाली, देव निकाल नी मेरा पिया घर आया। घड़ियाली देव निकाल नी मेरा पिया घर आया। हजरत शरफुद्दीन बुवत अली कलंदर घर आया, पिया घर आया। ओ लालनी तू मेरा ढोल माही, मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही, कमाने का सुल्तान, गंजे शकर है मेरा ढोल माही। मेरा सोना सावल, मेरा सोना बाबा, मेरा सोना सावल, मेरा सोना बाबा, जमाने का सुल्तान, गंजे शकर है मेरा ढोल माही। ए बाबा माही, तलुए शहर है शामे कलंदर, तलुए शहर है। उठो रिंदो, उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए शहर है शामे कलंदर। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, नबी ने ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने देखया गोदी छिले के दोआनू, आका चुम दे देसी। हसन हुसैन नू तक के सब नू हे वो कहंदे सी। मेरे जिगर दीन दा ए फखर, इन मदनी गौहर, अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा। ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। है लजपाल ने हुसैन ते हसन, मौला